اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ بشیء من الصید اے ایمان والو اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے. لیبلونکم اللہ یہ آزمائش کے معنی میں بشیء من الصید اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے تنالہ ایدیکم ورماحکم جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں. لیعلم اللہ من یخاف بالغیب تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم پس جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ حالت احرام شکار منع ہے نا، سورہ مائدہ کے شروع میں بات آئی تھی، اب اس کی تھوڑی وضاحت آ رہی ہے. اور اگر شکار کرو گے تو کفارہ دینا پڑے گا. اور خشکی کا شکار منع ہے، سمندر کا شکار منع نہیں ہے. یہ بات آگے واضح ہوگی انشاءاللہ. تو کیا آزمائش ہے؟ اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں. لیعلم اللہ من یخاف بالغیب تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم پس جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، اس دور کو ذہن میں رکھیے، نہ ہوائی جہاز ہے نہ بحری جہاز ہے. سفر کس پہ ہوتا تھا؟ جانوروں پر ہوتا تھا. مہینے بھر کا سفر ہوتا تھا. اب سفر کر رہے ہیں، سامنے سے کوئی ہرن جا رہا ہوگا، کوئی نیل گائے جاری ہوگی اور حالت احرام ہوگی تو پھر شکار. سوچیے کس قدر بڑی مشقت تھی. لیعلم اللہ من یخاف بالغیب تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم پس جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. حالت احرام میں شکار کرو گے، زیادتی اس پر عذاب ملے گا. اللہ تعالی شریعت کے احکامات کے بارے میں سیریس ہے. بی سیریس، اللہ سیریس ہے. ان احکامات شریعت کی خلاف ورزی کرو گے عذاب دردناک ہوگا. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم احرام کی حالت میں تم شکار نہ مارو. ومن قتلہ منکم متعمدا اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارا. حالت احرام میں خشکی کے شکار کی بات. اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارا فجزاء مثل ما قتل من النعم تو اس کا بدلہ ہے مویشیوں میں سے اسی کی مثل جو اس نے مارا. گائے اگر تم نے مار ڈالی تو یعنی گائے کا شکار کیا تو گائے دینی ہوگی. ہرن ہے تو مثال ہرن دینا ہوگا. ایک مراد یہ مویشیوں میں سے اسی کی مثل جو اس نے مارا. یحکم بھی ذوی عدل منکم تم میں سے دو عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے. یہ نہیں کہ تم جان چھڑانے کے لیے خود ہی فیصلہ کر کے ذرا ہلکا پھلکا کر لو. نہ تم میں سے دو عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے. ہدیم بالغ الکعبۃ یہ قربانی ہوگی جسے کعبے تک پہنچانا ہوگا، یعنی حدود حرم میں اس کو قربان کرنا ہوگا. یا او کفارۃ طعام مساکین یا اس کا کفارہ مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا. او عدل ذالک الصیام یا اس کے بدلے روزے رکھنا ہوں گے. اب یہاں تھوڑی سی میتھمیٹکس انوالو ہوگی. بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے بھائی، کتنے مسکینوں کو کھلائیں، کتنے روزے رکھیں. تو احناف کی رائے میں بیان کر رہا ہوں، فقہا کی کچھ اور آراء بھی ہیں، وہ تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا. میتھمیٹکس کیا ہے؟ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک الصیام اس کا کفارہ مساکین کو کھلانا ہوگا. کتنے مساکین کو؟ اچھا جی، وہ جانور مارا وہ کیسا ہے؟ وہ بھائی گائے ہے. اچھا، اس کی رقم کتنی بنتی ہے؟ اتنی بنتی. جو بھی رقم بنتی ہے ایکس اماؤنٹ، اس رقم کو ڈیوائیڈ کرو صدقہ فطر کی رقم سے. اس رقم کو ڈیوائیڈ کرو صدقہ فطر کی رقم سے. جتنا آنسر آئے گا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ جانور جتنے کا ہے، جتنے ہزار کا بھی، 20,000 25,000 50,000 جو بھی بنتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرو گے صدقہ فطر سے، اور جو اماؤنٹ آئے گا، جو فگر آئے گی، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. اچھا، اتنے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، او عدل ذالک الصیام تو اس کے بدلے روزہ رکھنا ہوں گے. کتنے روزے؟ جتنے مسکینوں کو. اب تو اتنی میتھمیٹکس تو سب کو آ گئی نا، اتنا قرآن پاک سمجھ کر. جتنوں کو کھلاتے اتنے روزے رکھنے ہوں گے. لیذوق وبال امرہ تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے. اب دیکھیے سزا تو ہے، مسکینوں کو کھلائے گا، مسکینوں کا فائدہ، روزے رکھے گا اپنا روحانی ترقی کا فائدہ. عفا اللہ عما سلف اللہ نے وہ معاف فرما دیا جو پہلے ہو چکا، اب یہ حکم آ چکا ہے. ومن عاد فینتقم اللہ من اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ اکبر. ان معاملات میں حالت احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی اور اس میں ڈنڈیاں مارنا،
ان معاملات میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انتقام لے گا اللہ. تو بی سیریس اباؤٹ دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. او بھائی سنجیدہ رہو شریعت کے احکامات کے بارے میں. فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے. ہاں اب بتایا جا رہا ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے. اب سمندر میں تو بہت کچھ ہوتا ہے بھائی، تو احناف میں مچھلی تو حلال ہے، جھینگے کی گنجائش ہے، اور امام شافعی اور دیگر حضرات کے ہاں سب کی گنجائش ہے. یہ فقہی تفصیلات ہیں، ان کے پیچھے دلائل ہیں، وہ پھر تفاصیل میں فقہی کتب میں آپ دیکھیں گے. احناف کی مچھلی حلال تو ہے، جھینگے کی گنجائش بتائی جاتی ہے. بقیہ کئی فقہا کے ہیں اور بھی چیزیں سمندر کی حلال، اور کس قدر بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ غذا کا ذریعہ بنا دیا، سب موجود ہے، جا کے شکار کرنا اور استعمال کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارے لیے مسافروں کے فائدے کے لیے ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک تم حالت احرام میں ہو. یہ وضاحت آ گئی، خشکی کا منع، سمندر کا حلال. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں جمع کیا جائے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. قیام سے مراد بقا کا ذریعہ. ایک تو وہاں ہم پڑھ چکے ہیں آل عمران آیت نمبر 96 میں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن پا جاتا ہے، اس علاقے میں امن. کعبے کی نسبت سے قریش کو پورے عرب میں امن تھا. رحلۃ الشتائی والصیف جاتے تھے تجارت کو، باقی سب لٹتے تھے، یہ نہیں لٹتے تھے. کیوں؟ یہ کعبے کا انتظام سنبھالتے تھے، ان کے لیے بھی امن. پھر مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو کہ یہ قیام للناس کا مطلب سارے انسانوں کی بقا کی ضمانت ہے کعبے کے ساتھ. اور مفسرین نے لکھا، اکثر نے لکھا کہ قیامت سے قبل جب تباہی کی انتہا کا معاملہ آئے گا، اس کعبے کو اللہ تعالیٰ بلند کر لے گا، پھر یہ ضمانت ختم، پھر قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ انتہائی قریب، بلکہ قریب سے بڑی آگے بڑھ کر. فرمایا قیام للناس، لوگوں کی قیام یعنی امن اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے. والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف بھیجی ہوئی قربانی کو جو حدود حرم میں ذبح ہوگی یا پیش کی جائے گی. والقلائد، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے پٹے بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے قابل احترام بنایا. یہ بات سورہ مائدہ کے شروع میں بھی آ چکی. جو قربانی حرم کی حدود میں پیش ہوگی وہ ہدی ہے، اور جس قربانی کے گلے میں پٹا ڈال کر نشانی اور علامت دے دی گئی اس کو تو وہ قلائد، یہ شروع میں بھی آ چکا. ان سب کی حرمت یعنی ان کا احترام لازم، اور ان کو ستانا یا ان کی بے حرمتی کرنا منع. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمینوں میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول علیہ السلام کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکام کا پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تمہارا ظاہر باہر سب باہر یعنی جو کچھ باہر نظر آ رہا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت پسند آئے. حرام کا ڈھیر ہے وہ خبیث اور تباہی، اور حلال کی روکی سوکھی ہے وہ بہتر اللہ کے نگاہوں میں. غلاظت کے ڈھیر کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ، غلاظت کے ڈھیر کے مقابلے میں عطر کا خوشبو کا ایک قطرہ قیمتی ہے. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں بہت پسند آئے. اللہ اکبر. سورہ نور میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طیبات کا ذکر کیا ہے، اور خبیثوں کا بھی ذکر کیا ہے، پاک اور ناپاک کا بھی ذکر کیا ہے. آج فیشن کے نام پر فحاشی اور یعنی چاہے کتنی کثرت سے ہو جائے یہ ہے خبیث، یہ ہے ناپاک. اور آپ کی میری بہن اور بیٹی جو فاطمہ الزہرا کی چادر لیے پھرتی ہے اور عائشہ صدیقہ کا لباس اختیار کرتی ہے، چاہے بظاہر تعداد میں کم نظر آئیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں. حرام خوری کرنے والوں کے کتنے بڑے بڑے
پلازے بن جائیں، جائیدادیں بن جائیں، اور حلال کمانے والے کی جھوپڑی، یہ جھوپڑی اس خبیث جائیداد سے، اس خبیث مال سے کروڑ ہا کروڑ درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں یقین عطا فرمائے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت پسند آئے۔ دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سے ہمارے بچے نوجوان ہوں گے جن کے والد حلال کماتے ہیں مگر وہ حرام کی طرف نہیں جاتے، تو ان بچوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہائر اسٹڈیز کی طرف نہیں جا پاتے، ان بچوں کو روکی سوکھی پہ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بھی والد پاکستان کسٹمز میں تھے اور انہیں انتہائی حلال کھلایا ہمیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تحدیثی نعمت کے طور پر اپنے ابا کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور یہاں عرض کرنا چاہوں گا، چاہے روکی سوکھی پہ گزارا ہوا ہے، چاہے وہ میں پوزیشن صاحب کو نہیں بتا سکتا کن کیفیات میں زندگی بسر ہوئی ہے، ہم نہیں بتانا چاہیں گے، مگر وہ کروڑ ہا کروڑ حرام خوروں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماحول دیا، اور اللہ کا احسان ہے آج قرآن کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت کی تحدیث کے طور پر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نعمت عطا فرما، اس کا چرچا کرو، اس کو بیان کرو۔ تو اگر آج نوجوان بچے بچیاں بیٹھیں اور بیٹا آپ کے والدین حلال پر، چاہے کم مل رہا ہے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، سب کی گزر جائے گی، بادشاہ کے محل سے جنازہ اٹھے گا یا غریب کی جھوپڑی سے، دونوں نیچے برابر جائیں گے، کچھ نہیں جائے گا دونوں کے ساتھ۔ اگر آج آپ کے ماں باپ حلال پر اکتفا کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دو بھائی، ساتھ دو، اور خدا نہ خواستہ ہم دنیا والوں کی حرام خوریوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑیں تو اللہ کا غضب پھر ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ ولو اعجبك کثرت الخبیث، چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں بہت پسند آئے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، لہذا عقل مندوں اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔